صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی دلہے میاں تشریف نہیں لائے ہیں اور ہمارے بیٹے یاسر بھی نہیں پہنچے ہیں، تو میں نے سوچا کہ ایک بات جو تقریباً 2-3 دن پہلے میں نے پڑھا سنا آپ کو سنا دوں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت مولانا محمود الحسن نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا یاد رکھو نام، محمود الحسن، بہت بڑے اللہ کے ولی، ان کا ایک فرمان ہے کہ جب حالات آئے، آدمی کے اوپر حالات پر حالات آئے، چاہے جان کا معاملہ ہو، مال کا معاملہ ہو، وطن کا معاملہ ہو، عزت کا معاملہ ہو، تو سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے جو حالات کو روکے وہ ہے قرآن پاک۔ بولے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ اور انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں، اتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں قرآن کے بارے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کو پڑھنے کے واسطے نہیں بھیجا، پڑھانے کے واسطے نہیں بھیجا، یہ قرآن اللہ نے رحمت بنایا، قرآن کو اللہ نے مغفرت بنایا، قرآن کے بارے میں اتنا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھ لے یا قرآن پڑھا لے، سمجھ لے، سمجھا لے یا اس کو چھو لے، کچھ نہ ہو سکے تو پیار سے قرآن پاک کو دیکھ لے، دیکھتا جائے گا، اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ یہ قرآن بہت پیاری کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، کوئی اچھے سے اچھی فلم آ جائے، کوئی اچھے سے اچھی ناول آپ کے ہاتھ میں آ جائے، آپ ایک بار پڑھیں گے، آپ کو بہت اچھی لگی وہ فلم، آپ دوسری بار دیکھیں گے، آپ تیسری بار دیکھیں گے، چوتھی مرتبہ اگر کوئی فلم آپ کے پاس لائے گا، آپ کہیں گے نہیں وہ میں 4 مرتبہ دیکھا، ٹھیک ہے بہت اچھی ہے مگر اب طبیعت اکتا رہی ہے۔ کوئی کتاب ہو آپ کو بہت اچھی لگی وہ کتاب، آپ نے 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار پڑھا، پھر 11ویں مرتبہ اگر وہ کوئی کتاب آپ کو دے گا، آپ منع کر دو گے کہ نہیں بھائی اب بہت پڑھا، سب سمجھ گیا۔ لیکن میرے پیارو، قرآن اللہ کی قسم ایسا کلام ہے جس سے پڑھنے والا کبھی اکتاتا ہی نہیں ہے۔ قرآن ایسا کلام ہے جس سے پڑھنے والا کبھی اکتاتا ہی نہیں۔ آپ صرف اتنا سوچو، ہماری مسجدوں کے امام سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ بھائی فجر میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، ظہر میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، عصر میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، مغرب میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، عشاء میں 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد سنت نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نفل نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جمعہ کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، عیدین کی نماز میں سورہ فاتحہ۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی امام متولی کو جا کر یہ کہتا ہو کہ نہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے تھک گئے، آپ کچھ اور کرنا چاہیے؟ سنا آپ نے؟ ہاں، امام صاحب جا کر یہ ضرور کہیں گے، امام صاحب یہ جا کر ضرور کہیں گے بھائی یہ مسجد میں یہ ہونا چاہیے، مسجد میں وہ ہونا چاہیے، تنخواہ ایسی ہونی چاہیے، مؤذن ایسا ہونا چاہیے، لیکن کسی امام نے کبھی نہیں کہا کہ متولی صاحب یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی رہنے کا، پڑھتے ہی رہنے کا، پڑھتے ہی رہنے کا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کو ایسا معجزہ بنایا ہے، اتنا بڑا معجزہ بنایا ہے کہ اس سے کوئی اکتانے والا نہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی آپ سمجھ لو، بہت پتے کی بات ہے، قرآن کریم کو اللہ نے آسان کر دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے، باقی اللہ نے آسان کر دیا۔ بھائی جو قرآن دینے والا کون؟ اللہ، اور وہ خود کہے کہ میں نے قرآن کو آسان کر دیا، تو بتاؤ آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو بالکل آسان کر دیا، ہے کوئی پڑھنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ نے قرآن پاک کو بہت آسان کر دیا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ مدرسوں کی دنیا میں جاؤ، کبھی آپ کو ملے گا 5 سال کا بچہ، کبھی کوئی 8 سال کا بچہ، کبھی 9 سال کا بچہ، اس کو ابھی تک استنجے کے مسائل معلوم نہیں ہے، اس کو وضو کے مسائل معلوم نہیں ہے، بلکہ اگر سامنے اس کا جوتا رکھو نا، جوتا رکھو تو الٹے پاؤں والا سیدھے پاؤں میں پہنے گا، سیدھے پاؤں والا الٹے پاؤں میں پہنے گا، اس کو کھانے کی کوئی تمیز بھی نہیں ہے، اور اس کے طبیعت کے اندر ایک ضد ہوتی ہے،
مگر آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کے مدرسے والے کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا بچہ ہے 8 سال کا ہے, پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے. تو یہ اللہ نے آسان کیا. اب کل رات کو مولانا ارشد میر صاحب دامت برکاتہم کی بات میں سن رہا تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب میری بھانجی 5 سال 9 مہینے کی پورے قرآن پاک کو حفظ کر لیا ہے. صرف 5 سال 9 مہینہ پورا قرآن کریم کو بائی ہارٹ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو ایسا بنایا, پڑھتے جاؤ کبھی اکتانے والے نہیں. اللہ نے اس کو اتنا آسان بنایا کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی قرآن پاک کو حفظ کر لیتا. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا. ارے بولو ہم لوگوں نے دھیان نہیں دیا. آج ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے, ہماری سورہ ناس قل اعوذ برب الناس ہماری صحیح نہیں ہے, قل واللہ احد ہماری صحیح نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم موبائل کے لیے ہے, ہمارے پاس ٹائم موبائل کے سٹیٹس دیکھنے کے واسطے ہے, ہمارے پاس پورا دن آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ موبائل کے پیچھے یوں کر رہا یوں کر رہا یوں کر رہا یوں گھما رہا. لیکن اللہ کا بندہ تو کلمہ والا ہے, تو پیارے نبی سے محبت کرنے والا, کچھ نہیں پورے 24 گھنٹے میں 2-3 لمحے ایسے بنا دے, 15 منٹ ایسی بنا دے جس میں قرآن کریم کو تو صحیح کرنے والا ہو. آ جاؤ بھائی دلہے میں آ جاؤ, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو بات ختم کریں گے کیونکہ اب تو ماشاءاللہ یہ نکاح کا معاملہ. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, سب سنیں گے انشاءاللہ, چھوٹا سا واقعہ. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے, سب جانتے ہوں گے, مولانا اسماعیل مجددی لاہوری. ساتھ میں بولو مولانا اسماعیل مجددی لاہوری. جنید بھائی سننے جیسا واقعہ, واقعتاً دل کو ہلا دیتا ہے واقعہ. مولانا اسماعیل مجددی یعنی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کتنا بڑا کلام ہے اور وہ کتنا آسان ہے. ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے. بہت ساری چیزیں بھائی شریعت میں سب آسان, بولو شریعت میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسرن, ہمارے نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. بھائی نکاح کتنا آسان ہے. نکاح میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ بھائی گھر والے راضی ہو گئے لڑکی کے, لڑکے کے گھر والے راضی ہو گئے, دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا, بس نکاح ہو گئے. نکاح کے اندر کوئی خرچہ ورچہ کچھ بھی نہیں, یہاں نکاح ہو گئے, مسجد میں نکاح ہو گئے, دوسرے دن ولیمہ ہو گیا, اپنی زندگی شروع کر دو. بس معاملہ بہت آسان ہے. ہم نے مشکل بنایا نا, منڈپ لگانا یہ ہم نے کیا, فوٹوگرافری یہ ہم نے کیا, یہ ویڈیو شوٹنگ یہ ہم نے کیا, اور اتنے سارے رشتہ داروں کو جمع کرنا یہ ہم نے کیا. ورنہ نکاح بہت آسان. تو میں بتا رہا تھا قرآن پاک کا سیکھنا سکھانا بھی بہت آسان. کون سے اللہ کے ولی کا نام لیا میں نے؟ مولانا اسماعیل مجددی لاہوری. بولو مولانا اسماعیل مجددی لاہوری. ایک مرتبہ ایک مرید ان کے پاس آئے, سننا, مرید ان کے پاس آئے, کہا حضرت بہت پرابلم میں ہو. کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا میرے شادی ہو گئی. کہا ہو گئی شادی, اچھا ہے. کہا شادی ہو گئی, پہلی رات سہاگ رات, میری بیوی تو قرآن پاک کی حافظہ ہے. بولو میری بیوی قرآن پاک کی. اور میں رات کو میری بیوی کے پاس گیا تو میری بیوی نے کہا نہیں میں حافظہ ہوں, جب تک تم حافظ نہیں ہوں گے میرے قریب مت آنا, جب تک تم حافظ نہیں ہوں گے میرے قریب مت. حالانکہ یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بیوی چاہتی تھی کہ جیسے میرے سینے میں اگر قرآن ہے تو میرے شوہر کے سینے میں بھی قرآن ہو, تاکہ آنے والا بچہ بھی بہت بڑا حافظ بن جائے. تو بیوی نے کہا دیکھو میرے سینے میں قرآن ہے, تم حافظ نہیں ہو, تم حافظ بنو گے اس کے بعد تم میرے پاس آنا. اب یہ تو پوری رات تڑپتا رہا. اس کے بعد میں پھر یہ اپنے شیخ کے پاس گیا. شیخ وہی حضرت مولانا اسماعیل مجددی لاہوری. کہا حضرت ایسا معاملہ ہو گیا. تو حضرت مولانا اسماعیل مجددی لاہوری, ان کو قرآن سے بہت پیار, قرآن سے بہت تعلق, قرآن سے بہت شغف, بس وہ امامت بھی کراوے اور خالی وقت میں قرآن پڑھے. تو حضرت مولانا اسماعیل نے کہا تم ایک کام کرو, 6 مہینے کی مدت مانگ لو, میری خانقاہ میں رہو, میں تم کو حافظ بنا دوں گا. کتنے مہینے میں؟ 6. انہوں نے کہا 6 مہینے کی بات کر رہے ہو, یا تو 6 گھنٹہ مشکل ہے. تم 6 مہینے کی بات کر رہے ہو, 6 گھنٹہ مشکل ہے. آپ کچھ بتاؤ کہ کیا کرنا. حضرت مولانا اسماعیل بھائی اللہ کے ولی ہوتے ہیں اور ولیوں کی کرامات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا ایک کام کر, تم ایک کام کرو, کل فجر کی نماز میں پڑھاؤں گا, تو میں جب امامت کے مصلی پر رہوں تم میرے رائٹ میں کھڑے ہو جانا, اب یہ تو پوری رات جاگا. کیوں جاگا؟ کیونکہ کہیں فجر کی نماز چھوٹ نہ جاوے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی لائن میری ملے نہیں, پہلی صف مجھے ملے نہیں. اب بڑے اطمینان کے ساتھ جب مولانا اسماعیل صاحب آئے اور یہ پہلی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا, اور حضرت مولانا اسماعیل مجددی لاہوری نے اللہ اکبر کہہ کے فجر کی نماز شروع کی.
جیسے فجر کی نماز ختم ہوئی، حضرت مولانا اسماعیل مجددی لاہوری نے اپنے دائیں طرف دیکھا، کتابوں میں لکھا جتنے دائیں طرف تھے سب قرآن پاک کے حافظ بن گئے، سب کے سب قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ یہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور کہا قرآن پاک کی تو بھی حافظہ ہے، شاید پڑھنے میں غلطی کرو گی، میں بھی قرآن پاک کا حافظ ہوں، میں غلطی نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو محنت سے حافظہ بنی ہے، میں اللہ والے کی توجہ سے حافظ بن گیا ہوں۔ اس لیے ہمیں اللہ والوں کی بھی قدر کرنا چاہیے، ان کی توجہات کی قدر کرنا چاہیے، ان کی دعائیں لینا چاہیے، ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خیر، تو معاملہ تو میں نے قرآن پاک پر کہہ دیا۔ اس وقت سب سے بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ویسے یہاں پہ ماشاءاللہ اب نکاح ہونے والے ہیں، نکاح پر تو بہت مرتبہ باتیں ہوئی، صرف ایک بات میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ سب نکاح میں آئے ہو نا؟ ہاں یا نہ؟ بھائی یہ نہیں بولے گا کیونکہ یہ تھوڑا شرماتا ہے، اور اس کو بنایا بھی ایسا ہے کہ بولنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے، سر بھی بھاری، کپڑا بھی بھاری، وزن بھی بھاری۔ آپ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، بھائی بولو نا، آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ یہ نکاح دعوت ملی تھی؟ ارے ہاں یا نہ ملی؟ آپ لوگ ایسے تھوڑی نالائق ہو کہ بغیر دعوت کے چلے آئیں گے۔ دعوت ملی تھی نا؟ ملی تھی، ملی دعوت ملی۔ کنکوتری آئی تھی؟ آئی تھی، کنکوتری بھی آئی، مطلب آپ لوگ آئے، کیونکہ ابھی جو ٹائم ہے ابھی تو ظہر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا ہے نا، نہیں ہوا ابھی نماز کا کوئی ٹائم نہیں قاری کی، کوئی نماز کا ٹائم نہیں، نہ فجر، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء۔ تو ظاہری بات ہے دکان چھوڑ کے آئے ہوں گے، کاروبار چھوڑ کے آئے ہوں گے، تو آئے، دعوت ملی تو آئے، کنکوتری ملی تو آئے۔ اچھا آپ لوگ نہیں آتے تو سمجھو تھوڑی دیر کے لیے، آپ میں سے کوئی اپنے بارے میں سوچے میں نہیں آتا تو آج نکاح نہیں ہوتے، آج شادی نہیں ہوتی۔ ارے اگر میں نہیں آتا، جس کو کہا تھا بھائی نکاح پڑھانا ہے، قاری احمد علی نہیں آتا، یہ سپیڈ پکڑ چکا ہے، یہ تیل لینے گیا قاری احمد علی مسجد کے امام کو بلاؤ، انہیں نکاح پڑھاؤ۔ آپ لوگ یا میں نہیں آتے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا، یا نکاح اور شادی میں کوئی فرق پڑنے والا؟ ہاں یا نہیں؟ تو پھر کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ رشتہ داری نبھانا ہے، بولو نا، دوستی نبھانا ہے، رشتہ داری نبھانا، اور صحیح میں رشتہ داری نبھانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ فرماتے میرے نیک بندوں میں وہ بندہ بھی بہت نیک ہے جو رشتہ داری اور اپنے دوستی کو نبھاتا ہو۔ تو آپ لوگ اسی لیے آئے ہیں رشتہ داری کو نبھانے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے نکاح تو ہو جائیں گے، لیکن کل کوئی ملے گا تو کہے گا یار میرے بیٹے کے نکاح میں نہیں آیا تو، یا میری بیٹی کے نکاح میں نہیں، اپنی اتنی دوستی، اپنی رشتہ داری تو نہیں آیا۔ تو وہ سب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے، بولو آئے نا یہاں پر۔ اچھا ایک آخری سوال، آپ لوگ اب ناراض مت ہونا، کتنی کنکوتری ملی؟ ایک ہی ملے گی نا بھائی، ایک شادی تو ایک ہی کنکوتری ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو آ گئے، ہم لوگ آ گئے، رشتہ داری نبھانے آئے۔ اچھا اوپر والا بھی کنکوتری بھیجتا ہے اور روز بھیجتا ہے، اور کبھی کنکوتری مس نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تو شادی کے گھر میں شیطان ایسا بیچ میں لاتا ہے کہ کوئی گھر میں کنکوتری دینے گیا، باہر تالا لگا ہوا تھا، پھر وہ دماغ سے نکل گیا اور اس کو کنکوتری نہیں ملی، اور لمبا چوڑا جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ میرے کو کنکوتری نہیں ملی، میں اس کے باتوں میں رہتا ہوں، میں اس کے پریوار میں رہتا ہوں، میرے کو کنکوتری نہیں دی۔ تو ہماری کنکوتری کبھی آگے پیچھے ہو جاتی ہے، اوپر والا روزانہ کنکوتری بھیجتا ہے، کتنی؟ 5۔ اور فجر والی کنکوتری میں تو پھول بھی لگاتا ہے بھئی، فجر والی کنکوتری میں آواز آتی ہے جو کوئی اذان میں آواز نہیں آتی، الصلاۃ خیر من النوم، کوئی اذان میں یہ آواز نہیں آئے گی جو فجر کی کنکوتری میں، فجر کی اذان میں یہ آواز آتی ہے۔ میرے پیارو، اب یہاں جتنے بیٹھے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، صرف اتنا سوچو کتنا پاولی اور بیوقوف ہوگا جس نے اوپر والے کی کنکوتری کو پھاڑ دیا اور زمین والے کی کنکوتری پہ مسجد میں آ گیا۔ یہاں جتنے لوگوں نے آج فجر نہیں پڑھی ہے، سب اپنے بارے میں سوچے کہ میرے سے بڑا پاگل، میرے سے بڑا بیوقوف، میرے سے بڑا نالائق، میرے سے بڑا غدار، میرے سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو پیدا کرنے والے، کھلانے والے کی کنکوتری کو پھاڑ دیا صبح میں، اور یہ 12-20 کو
12:15 کو اللہ کے گھر میں آیا. کیوں آیا؟ کہا وہ شادی کی کنکوتری ملی. میرے دوستو اللہ کو بھی غیرت آتی ہوگی, میرے بندے کی کنکوتری پر آ گیا اور پیدا کرنے والے کی کنکوتری کو کتنے زمانے سے پھاڑتا جا رہا ہے. اس لیے میرے پیارو, یہ نکاح میں آپ آئے ہو بہت اچھا کیا ہے, رشتہ داری نبھانے آئے ہو, دوستی نبھانے آئے ہو, محبت کے واسطے آئے ہو, لیکن آج ایک سبق حاصل کرو کہ اگر میں دنیا کی کنکوتری پر جاتا ہوں انشاءاللہ آج سے میں اوپر والے کی کنکوتری پر بھی آ جاؤں گا. سب پڑھیں گے, بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی بیٹا تھوڑا آگے آ جاؤ بیٹا. چلو ٹھیک ہے, الحمدللہ پرچی میرے پاس آ چکی ہے. بیٹے احمد رضا شروع کر دوں, کارروائی شروع کروں؟ اگر کارروائی شروع کرنے کی انہوں نے اجازت دے دی ہے ماشاءاللہ, تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ وکیل صاحب آگے آ جائے. وکیل ہے آصف محمد بھائی ایٹ والا, آپ ہیں جی ماشاءاللہ. تو بیٹے آصف محمد بھائی, آپ نے لڑکی سے اجازت لی, قمر جہاں لڑکی سے اجازت لی, بچی نے اجازت دی, مہر کیش کے ادھار کیش, ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. سب آمین کہو. اللہ انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے وکیل بننے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنت پر پورا ثواب ان کو عطا فرمائے. اچھا, پہلے گواہ ہے فیصل غلام محمد شیخ, آپ ہیں ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. آپ تو ملتے رہتے ہیں میرے کو ماشاءاللہ, صدقے بھائی ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. دوسرے گواہ ہے سرفراز فاروق شیخ, آپ ماشاءاللہ. چلو تو دو گواہ بھی موجود ہے اور وکیل بھی موجود ہے اور پورا مجمع بھی موجود ہے. بیٹا احمد رضا, پھر میں پوچھوں گا, نکاح شروع کریں. چلو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی پیارے بیٹے
شیخ احمد رضا بن یاسر، آپ نے ہمارے وکیل آصف محمد بھائی کی وکالت سے، اور یہ دو گواہ یہاں موجود ہے، فیصل بھائی اور سرفراز بھائی، ان دونوں کی گواہی سے اور یہ پورے مجمع کی گواہی سے، بیٹے احمد رضا آپ نے قمر جہاں بنت محمد یونس کو بعوض مہر 11,111 آپ نے قمر جہاں کو بیوی بنا کر، زوجہ بنا کر، منکوحہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا، بیوی بنا کر قمر جہاں کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ پھر ایک مرتبہ کہہ دو، اور ایک عربی میں بھی کہہ دو تو ایک سنت ادا ہو جائے، قبلتھا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت عطا فرمائے۔ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، اے پروردگار، اے پروردگار، تیرے سے بڑھ کر کوئی نہیں اللہ۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہے تو جانتا ہے اللہ۔ اللہ یا احمد رضا میں، قمر جہاں میں اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی، وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی، وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی۔ اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائے۔ اللہ نکاح کو قبول فرما لے، دنیا آخرت میں قبول فرما لے، محبت، مودت، سکون کا ذریعہ بنا دے، نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے اللہ، جوڑ عطا فرما دے، توڑ سے پوری امت کی حفاظت فرما دے، قرآن پاک سے محبت عطا فرما دے، قرآن پاک کی تلاوت حلاوت عطا فرما دے۔ اور اے اللہ یہ جو نکاح ہے بے شک اللہ خوشی کا موقع ہے، بے شک خوشی کا موقع ہے، لیکن اللہ لڑکی کے ابا، لڑکی کی اماں پر جو گزرتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹیوں کے ابا تھے۔ اے اللہ ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ اے اللہ وہ بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے جب بیٹی رخصت ہوتی ہے، ہاتھ سے گھر بدل گیا، ہاتھ سے کھانا پینا بدل گیا، گھر کا دروازہ دیوار بدل گئی۔ اے اللہ اماں ابا پر بہت عجب گزرتا ہے، اور اللہ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرے، مگر اللہ تیرا حکم ہے، پیارے نبی کا حکم ہے، اس حکم کی وجہ سے اللہ بیٹی کو گھر سے الوداع کیا جاتا ہے۔ الہ العالمین اس قربانی کے صدقے میں الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم میں بہت لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، جو تھوڑا بہت چلتا ہوتا ہے پھر بھی کچھ حالات آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں معلوم ہے روزی کا مالک تو ہے اللہ، بے حساب حلال بغیر مشقت والی برکت والی روزی عطا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے ہیں غیب سے قرضے ادا کروا دے۔ الہ العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، کیونکہ شادی کی منزل تک پہنچانے والی ماں ہوتی ہے، ابا ہوتے ہیں، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت دے دے، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، جیسے میرے اماں ابا چلے گئے، بہت سے ہوں گے کسی کی ماں نہیں کسی کے ابا نہیں، اللہ سب کی قبر کو نور سے بھر دے، اپنے عطور سے معطر کر دے۔ الہ العالمین سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور اللہ جو بات کہی چھوٹی موٹی جو بھی بات کہی الہ العالمین کہنے میں چھوٹی تھی، بات بہت بڑی تھی، ہم سب کو قرآن پاک سے محبت دیتے ہیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں، قرآن پاک کو بھی کونے میں جائے سینے سے لگائے خوب پیار کرے، ایسا قرآن پاک سے ہم کو محبت تلاوت حلاوت عطا فرما دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔